حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی. اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے، دوستوں کو بھی. 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی. سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا. مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہوگا. نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا. تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو. چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا. اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا. اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھر کا دروازہ دکھایا اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت میں 3 خوبیاں ہو، نماز پابندی سے پڑھے، شوہر راضی ہو، اور فرمایا اپنے گھر کے اندر رہے، بغیر ضرورت کے مجبوری کے نہ نکلے. میرے محبوب فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے مرے گی تو رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کرنے لگا اور آپ کو پتہ میں جذباتی بدلی ہوں، میں جذبات کو جوش میں بھی ہوش کا قائل ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے، ذرا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا، ایک بے غربتی ہو گئی، مجھے کسی کے کمرے میں چلی گئی پولیس. کتنے نوٹس لیے گئے پتہ ہے آپ کو؟ ہر ادارے میں علیحدہ نوٹس لیے، بڑے تماشے لگے، بڑی وضاحتیں ہوئی، بڑے ٹاک شو ہوئے، بڑے بڑے لبرل لوگ بولے، بڑی بڑی کہانیاں ہوئی، بڑی بڑی باتیں ہوئی، بیٹیوں کے تقدس کی بات ہوئی، قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی بات ہوئی. آج میرا سوال ہے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے سارے اینکروں سے، سارے سیاستدانوں سے، سارے لیڈروں سے، تمام سول عسکری تمام قیادت سے، ہم احترام کرتے ہیں بانی پاکستان کا، اگر تمہیں ان کے مزار کی حرمت کا خیال ہے، اور ہم تو بہو بیٹیوں کی عزت کے سب سے بڑے ان کے دعوت دینے والے ہیں اس کام کی، اگر تمہیں ایک بی بی کی عزت کا اتنا خیال ہے تو کہاں ہے آج تمہارے ٹاک شو، کہاں گئی تمہاری داستانیں، کہاں ہے تمہاری بریکنگ نیوز؟ وہ جو میڈیا نے ایک منٹ میں کہا اب یہ بے حرمتی ہو گئی، اب یہ دیکھ لے، اب یہ دیکھ لے، اب تمہیں کیوں سانپ سون گیا ہے؟ اب تم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اب تم کہو کہ مولوی بول رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. فرق اتنا ہے تم جس کا کھاتے ہو اس کا گاتے ہو. ہم محمد عربی کا کھاتے ہیں تو مصطفیٰ کا گاتے ہیں، رسول اللہ کا کھاتے ہیں تو رسول اللہ کا گاتے ہیں. سنو، میں اپنی حکومت سے کہتا ہوں، عسکری اداروں سے کہتا ہوں، 56 اسلامی ممالک سے کہتا ہوں، میں طیب اردگان سے کہتا ہوں، میں سعودی عرب کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، اپنے مفادات کے لیے بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہو، دیر نہ کرو، جلدی سے اسلامی سربراہی کانفرنس بلاؤ جلدی سے، اور فوراً فرانس کو متنبع کرو. اگر وہ یہ نہیں کرتے تو پھر آخری حد تک جاؤ، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو پھر عزت سے ماری جاؤ. پھر اور کچھ نہیں، تمہیں وقار کے ساتھ رخصتی ہو. خدا اب تم اور خالی مذمت سے کام نہیں چلے گا، تھوڑا آگے بڑھیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. میری آپ حضرات سے بھی اپیل ہے، آپ حضرات سے بھی، میلاد کی ہر محفل کو تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کا نام دو، اور پہلے جو جلوس میں نہیں جاتا وہ آپ خیال کر لے، اگر وہ آپ بھی نہیں باہر نکلے گا تو پھر وہ کب باہر نکلے گا. اب نہ میلاد کے جلوس سے پیچھے رہنا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندھوں پہ بٹھا کے لے جانا، کندھوں پہ. اور وہ بی بی جو 3-4 سال کا بیٹا لے کے آ گئی تھی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو سونیا میرے پاس تو یہی ہے، اسے لے جائیں اور مثال، چلو اور کچھ نہیں بنے گا تو آپ کی ڈھال ہی بن جائے گا. جو تیر آپ کی طرف آئے تو اسے آگے کر دینا. جوانوں کو یہ بات سکھاؤ اور کھول کر اعلان تو کرو. حضور نے فرمایا تم آنکھ سے برائی بدل دو، نہیں تو زبان سے کہو، اور کچھ نہیں تو دل سے برا جانو. تو
जुबान से कहना तो हमारे इख्तियार में है कि नहीं? जोर से कहिए नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फ्रांस हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह को बुलाए, सुनिए। और एक बात और, मेरे अज़ीज़, जो काम करने का है, जो काम ज़रूरी है, वो है हर लम्हा या रसूल अल्लाह का नारा लगाना। और हम कमज़ोर हुए तो हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ। आज भी मेरी गुजारिश है उलमा से, मैं छोटा आदमी, मेरी मिन्नत है, बस करें, वापस लौटें। आपके मजबूत होने से उम्मत मजबूत होगी, आपके इकट्ठे होने से उम्मत इकट्ठी होगी। आप मेरे पहले हक से मेरी गुजारिश है कि अगर किसी जगह को ज़ाती मामला है तो उसे ख़त्म करें। आए गुंबद खतरा के साए तले सब इकट्ठे होते, आए मिल के या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं। और मैं बड़े खुले दिल से कहता हूँ, और मैं ईमानदारी से बावजूद मस्जिद में कहता हूँ, अब हमें किसी और झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। सियासत का झगड़ा भी आसान छोड़ देता है, ये मोहब्बत का झगड़ा है, छुड़ा कोई। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने भाई से कभी झगड़ा ना करो और कभी उसका मजाक ना उड़ाओ, और फरमाया उसके साथ कभी कोई ऐसा वादा ना करो जिसकी तुम्हें खिलाफ वर्जी करनी पड़े। अपने भाई का कभी मजाक ना उड़ाओ, कभी भी अपने भाई के साथ ऐसा वादा ना करो कि जो तुमसे पूरा न हो सके। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झगड़ा भी उससे कभी ना करो। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को घर का दरवाजा दिखाया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत में 3 खूबियां हो, नमाज पाबंदी से पढ़े, शौहर राजी हो, और फरमाया अपने घर के अंदर रहे, बगैर जरूरत के मजबूरी के ना निकले। मेरे महबूब फरमाते हैं मेरा वादा है मरेगी तो रब बगैर हिसाब किताब जन्नत अता करेगा। कुछ बातें ऐसी हैं आप यकीन करें कि जिनको डिस्कस करने को तबीयत नहीं चाहती, यानी बातें करते हुए इंसान तकलीफ में आ जाता है। जो कुछ 2-1 दिन पहले मोटरवे पे हुआ है, जिंदा जावेद और रूह रखने वाले मुआशरों में ये काम नहीं होते। हमें इस बात से इत्तेफाक है कि इस्लाम ने तो बहुत पहले कह दिया कि औरत सफ़र करे तो महरम के साथ करे, ये बहुत पहले कह दिया, ये तो बात अपनी जगह तय है। लेकिन ये है कि कोई गैर मुस्लिम तो नहीं ना बसते यहाँ, और कोई ऐसा तो नहीं कि ला कानूनियत है, इतना बड़ा महकमा है पुलिस का, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, कहाँ चले जाते हैं ये लोग। अगर कहें कि जुर्म हो गया और हम गाफिल थे तो फिर भाई गफलत की तो बहुत बड़ी सज़ा है। किस बात के लिए इतना कुछ दिया जाता है, तनख्वाहें दी जाती हैं। और मैं कोई ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं था बहुत सारी चीज़ों से, और मैं बड़ी देर पहले से कह रहा हूँ हमारे यहाँ इस तरह होता है कि अपोजिशन के लोग भी किसी भी एक नुक्ते से आके फ़ायदा उठाते हैं, और वो कोई एक नुक्ता छेड़ देते हैं, कोई किसी गवर्नमेंट की कमज़ोरी, तो उस पर ज़रा वाह बल्ले थोड़ी देर के लिए हो जाती है। इखलास के साथ
الا ماشاءاللہ ہماری اپوزیشنیں بھی حکومتوں کو کسی طرف مائل کرنے کو تیار نہیں ہوتی. اور میں تو بڑا پیچھے سے بات کرتا ہوں کہ وہ جو 300 کے قریب لوگ جل گئے تھے کراچی میں، ان کا انصاف ہو گیا؟ جو لاہور میں دن دہاڑے 14 لوگ قتل کر دیے گئے تھے، ان کا انصاف ہو گیا؟ وہ جو معصوم بچے ان کے سامنے سائیوال میں ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کا رزلٹ نکل آیا؟ تو پیچھے سے جو حکومتیں چلی آ رہی ہیں، آج تک کسی بھی مجرم کو باقاعدہ سزا نہیں دی جاتی. اگر سزائیں دی جائیں تو جرم بند ہو جائیں، سزا نہیں دی جاتی، مجرم کو پتہ ہوتا ہے میں نے چھوٹ جانا ہے. تو اب بھی یہی ہوگا. آپ یقین کریں جب میڈیا نے یہ خبر بریک کی ہے تو شرم سے سر جھک گیا ہے کہ یار اس وطن میں یہ حال ہوگا جو وطن کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے. اس وطن میں یہ حال ہوگا جہاں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے کیے جاتے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں کہ کوئی جنگل ہے. یعنی ایک ایسا روڈ جو مصروف ترین روڈ ہوتے ہیں جن کو آپ نے جدید طرز میں بنایا ہے. خدا ہمیں سمجھ دے اور کچھ ہم ووٹ دیتے وقت عقل کا استعمال کریں، اور اللہ تعالیٰ اس وطن پر اپنا رحمت کی برکھا برسا دے، اور ہمیں شعور آ جائے کہ ہمارے ہر دکھ اور درد کی اگر دوا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے. اگر یہ سمجھ ہمیں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی ساری چیزیں. میں اپنی طرف سے کوئی تبصرہ نہیں کرتا. فیض نے ایک بات کی تھی، ایک اس نے نظم کہی تھی، اس نے نا شاید وہ سارا پیچھے سے لگ کے، وہ جب لوگ بیچے تھے ایک سابق ڈکٹیٹر نے، کچھ عورتیں بھی بیچی تھیں، کچھ بچے بھی بیچے تھے. پشاور ایئرپورٹ پہ کچھ لوگوں کی داڑیاں اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں نے صاف کر کے امریکہ کے ہاتھوں پیسے لے کے لوگ بیچے تھے. وہاں سے شاید اس نے بات شروع کی اور آج کے اس موقع تک وہ لایا تھا. اس نے کہا تھا جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اور جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں. ایم این اے آئے، وزیر آئے گنڈے کی ضمانت کرانے. تو فیض کہتے ہیں کہ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیس میں کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، اور جس دیس میں منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو. اور بتا تیرے بارے میں کیا لکھ دوں. خود کہہ رہا ہے کہ سنا ہے تیری سفارش بڑی ہے، تیرے نوٹ بڑے ہیں، تو بتا تیرا کیا فیصلہ لکھنا ہے. ہائے ہائے، شاید اس سے درد نہیں ٹپکتا، اس سے بے حسی ٹپکتی ہے جملوں سے. جس دیس میں کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیس میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی. سائیوال میں گولیاں ماری جائیں بچوں کے سامنے. جس دیس میں جان کے رکھوالے خود جانے لے معصوموں کی، جس دیس میں حاکم ظالم ہوں سسکی نہ سنے مجبوروں کی، جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، اور جس دیس میں بنتے حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس کے ہر چوراہے پر 2-4 بھکاری پھرتے ہوں، اور جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، اور جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیس میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، اور سنو جس دیس میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں. تو پھر فیض کا فتویٰ سنو. فیض کہنے لگے جس دیس کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، اور جس دیس کے سادہ لو انسان
وعدوں پر ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اور اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ اس دیش کے ہر ایک حاکم کو پھر سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یہ سنو فیض کا فتویٰ، کیا تماشا ہے۔ اور تم سویرے اٹھتے اور اٹھ کے کہتے ہو کمیٹی بنا دی ہے۔ پوچھو اس ماں سے جس کی بیٹی سرے بازار رسوا کر دی گئی، اس باپ سے پوچھو وہ کس طرح انٹرویو دے گا اس کا بھائی، اور جب کچہری میں بلایا جائے گا اور جب سوال و جواب کیے جائیں گے اور تمہارے تو پولیس کے اہلکار کہہ رہے ہیں وہ بی بی پہلے نکلی اکیلی کیوں، یہ تم جواب دے رہے ہو۔ اور کسی دانشور نے کہا تھا جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل حکمران ہوتا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں پر تیری رہبری کا سوال ہے۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، روز ایک کمیٹی نہیں بن جاتی ہے۔ بتاؤ کہاں ہیں وہ جو فیکٹری میں مزدور جلے تھے، بتاؤ ان کے مجرم کہاں ہیں۔ بتاؤ جو لاہور میں 14 لاشیں گری تھی، 16 لاشیں گری تھی، ان کو کس نے مارا؟ وہ جانوروں کا خون تھا جہاں دل کیا بہا دیا۔ وہ سائیوال میں جو میاں بیوی مار دیے گئے تھے، کیا وہ اس دھرتی کے پالے نہیں تھے؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں، کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کدھر ہے وہ مجرم، کہاں تم نے ان کو سزائیں دی؟ آؤ میدانوں میں بات کرو، اور یاد رکھنا اگر تم جواب نہ دو تو پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ پھر ہمارے پاس جواب ہے کہ جس مقتول کا قاتل نہ ملے اس کا قاتل، پھر ہمارے پاس جواب ہے۔ خدا سے ڈریں۔ اور میں نے بہت پہلے کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ہمیں کوئی امید نہیں تھی، ہمیں پہلے بھی پتا تھا کہ نمبر پلیٹیں بدلی ہیں، انجن تبدیل نہیں ہوئے، اور نمبر پلیٹیں بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلیاں آیا کرتی۔ ہماری تبدیلی بس ایک بات میں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کا نظام نافذ کر دیا جائے، بس اس کے علاوہ کسی اور جگہ گزارا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر میں بڑے دنوں سے کہہ رہا ہوں، میں نے تو صحابہ کرام کی بے ادبیوں پہ بھی کہا تھا کہ میں کسی اور کو بھی اس کا مجرم قرار نہیں دیتا، اس کی مجرم حکومت ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، ویسے آپ کو بڑا پتہ چل جاتا ہے کہ فلانے ادارے نے کہا ہے کہ فلانا لیڈر مقبول کتنا ہے، ویسے آپ کو ادارے گن گن کے بتا دیتے ہیں کہ کس کے کتنے بندے ہیں اور کون کتنا مقبول ہے۔ یہ نہیں آپ کو ادارے بتاتے کہ مجرم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں آپ کو خفیہ ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ ملزم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ فتنہ اور فساد برپا کرنے والے لوگ کہاں ہیں۔ باقی ساری باتیں آپ کو آپ کے تعلق کی لوگ کھول کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، حکومت وقت سے بھی کہتا ہوں کہ اب دیر نہ کرو، ورنہ یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، قبر میں جائیں گے، لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، تمہارے گریبان ہوں گے، اور تمہاری پشتوں پہ جھنڈے لگے ہوں گے کہ تم غدار تھے، پشتوں پہ جھنڈے لگیں گے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، وقت ہے، واپس لوٹ آؤ، ابھی تو ٹائم ہے، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اور یہ کوئی بھی پچھلی اس سے پچھلی حکومت کوئی بھی ایسی نہ بنے کہ جناب ہم بڑے اچھے تھے تو یہ ایسے ہیں۔ میں گنوا چکا ہوں کہ کہاں سے قتل ہوتے آ اور کس حد تک ہوتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ یہ سارے لوگ نا حضرت خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی تھی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شعر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ آپ یقین کریں حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ سب سے پہلے وہ والا 100 بند کرتے ہیں جو مسجد جاتا تھا۔ کیا کرتے ہو صاحب، یہ تو اصل ہے، باقی تو ساری فروعات ہیں، باقی تو ساری شاخیں ہیں۔ تو آپ نے جاڑی کاٹ لی جہاں سے آ رہا تھا۔ اپنی ساری ضروریات لوگ پوری کریں گے اور 1.5 لاکھ تنخواہ میں سے پورا 2000 مسجد دے کے کہیں گے دیا تو ہے 2000، لیتے وقت کبھی نہیں حساب کریں گے کہ اللہ سے لیا کتنا ہے۔ تو بھائی
حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کہتی ہے میں ایک دن گن کے نا حضور کی بارگاہ میں کچھ پیسے، تو عورتوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ گنتی بھول بھی جاتی ہیں اور کئی دفعہ احتیاطاً بھی 3-4 دفعہ گن لیتی ہیں، کہتی میں نے 2-3 دفعہ پیسے گن کے حضور کو دیے تو سرکار مسکرائے، فرمانے لگے اسماء رب کے رستے میں گن کے نہ دیا کر۔ یا رسول اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے۔ زاہدوں نے یہ عجب کام کیا، عجب ہے کہ تسبیح کے دانوں سے جو کام لیا، چاہیے تھا کہ بے شمار پکارتے تجھ کو، یہ بھی کوئی بات ہے کہ گن کے تیرا نام لیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اب لفظوں کا درد محسوس کریں، حضور فرمانے لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ صحابہ جو میرے ہیں تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا، اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور فرمایا جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا۔ ظالموں تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا، ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا، فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی، تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں کرو۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تو کسی کی قسم نہیں نہ اٹھاتا، ہے ہی بے نیاز، لیکن کچھ قسمیں قرآن نے اٹھائی ہیں۔ ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو، کیوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہیں ہیں، ان جگہوں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ حج نہیں ہو رہا اس دفعہ، دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے، ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں، لوگ روتے دعائیں مانگتے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ اگلے سال چلے جائیں گے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ حج عمرہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری تڑپ بڑھانا چاہتا ہے، ذوق بڑھے، شوق بڑھے، خانہ کعبہ کے فضائل پڑھیں، مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں، نعتیں سنیں، وہ ذوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی نا مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی، اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ ہمارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہو، ذوق آئے ہمیں۔ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا، جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو 27 نمازوں کا ثواب، لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبوی میں آ کے پڑھو گے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا، 50,000 نمازوں کا۔ اور مدینے والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آ کے پڑھی تو نماز ایک ہوگی، لیکن رب تمہیں 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی، فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر جگہ برستی، یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتہ نہیں، تقریر کے وقت، خطبے کے وقت، نماز کے وقت، دعا کب برسیں گی نہیں پتہ، لیکن خانہ کعبہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے، ملا رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا قطرے کے برابر بھی، تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی۔ اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں روزانہ
بیت اللہ شریف پر اللہ کی 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، طواف کے وقت، نماز کے وقت. کب؟ تو حضور نے طے کر کے بتایا. فرمایا 120 رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پہ نازل فرماتے ہیں. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا 60 رحمتیں تو ان پہ برستی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور فرمایا 40 رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے، بس بیٹھ کے کعبے کی زیارت ہی کرتا رہے، 20 رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے. کتنی مقدس جگہ ہے. وہاں جانے کا ذوق، وہاں جانے کی تڑپ، وہاں جانے کا شوق. ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں جی میں نے جی بڑی راج راج کے زیارت کر لیا، بس راج گئے، ختم ہو گئی بات. سنو، نبی پاک علیہ السلام نے 53 سال حیات ظاہرہ کے وہاں گزارے، 53 سال. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قربان جاؤں، جس رات میرے کریم محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے. حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا بیت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے. فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. 53 سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیت اللہ سے پیار، نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وابستگی، وہ دلچسپی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ کیفیات. کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے؟ ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں، بحثوں کی باتیں روز ہوتی ہیں، لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات. آپ یقین کریں یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو آزاد کر دیتا ہے. عشق آزاد کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ اقبال کہنے لگے، اقبال سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے. کہتے ہیں بغیر عشق کے نا کوئی کام بھی، نماز بھی بغیر عشق کے پڑھی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی. بندے کہتے ہیں دل ہی نہیں لگتا. پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسی رسم رسمی ہے، ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے. قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی؟ اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں، کوئی شوق نہیں. آپ یقین کریں کچھ بندوں پہ بندے کو تڑپ آ جاتی ہے، شوق آ جاتا ہے، یار اس کو کیسے نکالیں، یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے. آ کے بیٹھا رہتا ہے، چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے جی کوئی کام نہیں بس 10 منٹ ملنا ہے. بندے کو اس بندے پر ویسے ہی پیار آ جاتا ہے. کچھ ایسے سنگی ہوتے ہیں جو آستانوں پہ 10 چکر لگا کے آتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے کہ میں 100 دفعہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں. وہ وارفتگی ہے، وہ شوق ہے ہمارا. جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا، پیار کا تھا، ذوق کا تھا، درد کا تھا، خلوص کا تھا، آپ یقین کریں طبیعتیں جمی ہوئی تھی.